علامہ اقبال، میں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ جا کے اٹھتا ہے، جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی، اس اتھارٹی کے اندر اسکالرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچوں کو کیا پڑھانی ہے، بڑوں کو کیا پڑھانی ہے، کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے، ان کو ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اچھا، اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا، لیکن چیئرمین ہم جس کی بڑی تفسیر کے اوپر، جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس کا کمانڈ ہے، جو کہ ایک اسکالر ہے، اس کو ہم اس کا چیئرمین ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے، اس کیلیبر کا آدمی۔ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان اسکالرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے۔ کئی نام بھی ہم نے ابھی دیکھ لیے ہیں، ان کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایک انٹرنیشنل بورڈ بنے گا، نیچے یہاں ایک چیئرمین ہوگا رحمت العالمین اتھارٹی کا۔ اور اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی جو مغرب میں بھی جو ہمیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اسلام ایک پیار کا دین ہے، اسلام کا مقصد انسانوں کو اکٹھے کرنے کا، رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو۔ تو یہ اتھارٹی میں بھی ہم ان کو اس اسٹیج پہ بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا ہے، بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے، یہاں آ کے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، یہاں شور مچ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی زبان میں بھی نہیں جواب دے سکتے کہ جو وہ سمجھیں کہ زبان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اتھارٹی کا، اس کے جو چیئرمین ہوگا، جو اتھارٹی، اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا، یہ ایک پیار کا دین ہے۔ اس میں تو جو ہمارے، اور جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک انسانیت کا دین ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک اسکالر جو ہوگا، یہ سب اسکالرز ہوں گے، اس اسکالر کا کام ہوگا کہ اسکولوں کے جو کریکولم ہیں ان کو مانیٹر کرے، کیونکہ ہم نے 8، 9، 10 کتابوں میں اب سیرت نبی کا کورس شروع کیا، اس کو مانیٹر کیا جائے گا کہ کیسا پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، کوئی چینج کرنا ہے، کیونکہ وہ سارا ڈسکشن ہو رہی ہوگی اسکالرز کے ساتھ کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہم پھر باقی دین بھی جو ہیں، جو ہمارے ہندو ہیں، سکھ، ان کو بھی ہم پڑھائیں گے، کیونکہ سارے دین بات تو انسانیت کی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو بھی، ان کو بھی، ساروں کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پوری طرح آگاہ ہوں کہ اپنے دین سے کیا۔ پھر یونیورسٹیز کے اندر یہی جو بورڈ ہوگا، اس میں ایک ہوگا کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا۔ اب مثلا میں صرف یہ چاہتا ہوں نا، میں تو اسکالر نہیں ہوں، لیکن کوئی یہ ریسرچ تو کرے کہ 625 اور 636 میں کیا ہوا کہ ایک دم وہ اٹھ کے کہ دنیا کے پرائمری سویلائزیشن بن گئے۔ وہ ریسرچ تو کرنی چاہیے، اس میں بڑے پہلو ہیں اس کے، میں تو موٹی موٹی آپ کو چیز بتا رہا ہوں، لیکن ہر معاشرے کے اندر یہ ریسرچ سب سے امپورٹنٹ، اور یہ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ۔ ہماری یونیورسٹیز کے اندر مثلا میں نے آپ بات کی کہ یہ جب آپ مغربی کلچر لے کے آتے ہیں تو اس کو پتہ تو چلے کہ ان کی اسٹرینگتھ کیا ہے، ویکنس کیا ہے، کہ کیا وہ کیا نقصان کدھر پہنچائے گا، فائدہ کدھر پہنچائے گا۔ ان کی اچھی چیز ہے، مثلا ان کی morality بہت زبردست ہے، ہمارے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن جدھر ہمارے معاشرے کو، خاندانی نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا کام ہوگا کہ پھر اس میں یہ پوری طرح اس کے تحقیقات کریں یونیورسٹیز میں، ان کو پروجیکٹس دیں، ریسرچ کریں۔ دیکھیں ریسرچ بیس چیزیں آنی چاہیے کہ کیا ہاں ہماری طلاقیں بڑھی ہیں یا نہیں بڑھی، کیا ہمارا اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ ریسرچ ہر معاشرہ ریسرچ کرتا ہے، یہاں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے جی ہمارا جو ایک طرف وہ جو میں کہہ رہا ہوں مغرب زادے ہیں، وہ مغربی تہذیب جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں آگے نکل گئے ہیں، تو باقی ساری چیزیں بھی لے لیں تحقیقات کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر۔ تو اس کا پھر کام ہوگا ریسرچ کا کہ ہم یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ان کی اچھائی ہیں، کیا برائی ہیں، اور ہم کدھر غلط جا رہے ہیں، ہمارے کلچر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر میڈیا، ایک اسکالر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا
میڈیا کا کہ مانیٹر کرے سوشل میڈیا، اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے، کیونکہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم آلٹرنیٹ دوسروں کو چوائسیز دے سکتے ہیں. تو وہ ایک میڈیا کا وہ کرے گا، اور دوسرا ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اور پھر پرنٹ کے اوپر. اور پھر کارٹونز، میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے، یہ بہت بڑی انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے. تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹونز، اتنے میں تو ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں. اور پھر ایک اسپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا اسکالر. اب میں کیا یہ کہہ رہا ہوں، عرس ہوتے ہیں ہمارے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں اور سب کچھ ہوتا ہے اور چرس بھی پی لیتے ہیں، لیکن یہی نہیں پتہ کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا، اس کی کیا صفتیں تھیں، وہ کیوں اتنا بڑا عظیم انسان تھا. تو سارے آ کے شور کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میاں میر نے کیا کیا. اور وہ جو بابا فرید کیوں گرو نانک بابا فرید کے مرید تھے، کیا وجہ تھی، ان کی کیا ٹیچنگز تھیں. تو یہ اسپیشل. پھر ہمارے ربیع الاول پہ، اس سے میں اب آگے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دھوم دھام سے بنائیں، یہ بڑا خوشی کے دن ہے ہمارے، اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیع الاول. لیکن اس کے اندر پھر پوری ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹس چلے. آپ کو پتہ ہے مسلمان جب عروج میں تھا، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ تو اپنی تاریخ پڑھ کے، کہ 800 کے اندر 9th سینچری میں مسلمانوں میں ڈبیٹس کیا چل رہی تھی، رائٹس آف چائلڈ، کہ بچے کے کیا حقوق ہونے چاہیے. یعنی وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری، جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹلیکچوئل سامنے آئیں، بتائیں کہ جناب ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی میں نے اسپیشل پروجیکٹس کے لیے ایک ہوگا جو سارا جائزہ لے گا، جتنے ہمارے ریلیجس، جتنے بھی ہم مذہب محرم ہیں، اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی، کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اب اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی ہماری دینی فنکشنز ہیں. ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. محمد سے میں آپ کو پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. کسی نے بتایا کہ کیا وجہ ہے، کسی نے کسی کو ایکسپلین کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری ریسرچ کرے گی اور اسپیشل پروجیکٹس.